بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ ہے آج کا کہ صغیر اور صغیرہ کا نکاح، خواہ باکرہ ہو یا ثیبہ، یعنی کنواری ہو یا جس کی پہلے شادی ہو چکی ہے، ان کا نکاح ولی کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے، اور کون سے ولی آئیں گے اس حکم میں اور کون ولی نہیں ہیں۔ تو مسئلہ ہے، عبارت ہے وَيَجُوزُ نِكَاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ، اور صغیر اور صغیرہ کا نکاح جائز ہے اذا زوجہما الولی بکرا کانت الصغیرۃ او ثیبا، جبکہ ان دونوں کا نکاح کرائے ولی باکرہ ہو یا صغیرہ ہو۔ اب آپ کو یہاں پر عبارت میں یہ دھیان دینا ہے کہ یہاں پر کون سا فعل ہے، کون سا فاعل ہے، اور کہاں عطف معطوف ہے، تو اسی حساب سے اپنی نحو کے حساب سے عبارت کو بہتر کریں، عبارت پڑھنا سیکھیں، اعراب لگانا سیکھیں ٹھیک سے۔ اب اس جملے میں، سب سے پہلے جملے میں وَيَجُوزُ جو ہے فعل ہے یجوزو، اور نکاحو جو ہے یہ اسم ہے، اور الصغیری نکاح الصغیری والصغیرتی یہ دونوں مضاف الیہ ہیں، نکاح مضاف ہے تو، اور یہاں پر یہ فاعل ہو رہا ہے، تو نکاح جو ہے لفظ اس کے اوپر ضمہ آئے گا کیونکہ یہ فاعل ہے، اور الصغیر والصغیرتی یہ مضاف الیہ ہو رہا ہے، اس لیے ان دونوں پر کسرہ آئے گا۔ اسی طرح آپ کو تمام عبارت کو حل کرنا ہے، اور وقت کی کمی کی وجہ سے میں ساری عبارت حل نہیں کروا سکتی، لیکن آپ کو اپنی عبارت کو دھیان اس طرح دینا ہے، بہتر اس طرح کرنا ہے کہ نحو اور صرف پر پھر سے دھیان دیں، ان کا اعادہ کریں اور دیکھیں کہ کہاں پر کون سا حرف اسم ہے، کون سا فعل ہے، کون سا مجرور ہو رہا ہے، کون سا منصوب ہو رہا ہے، کس حرف کی وجہ سے۔ اس طرح آپ کی عبارت بہتر ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ جب میں عبارت پڑھاؤں تو عبارت کا دھیان دیں کہ کہاں پر کون سی حرکت میں بتا رہی ہوں، وہ حرکت اپنی کتاب میں لگا لیں، پینسل سے لگا لیں، تاکہ آپ بھولیں نہیں، اگلی بار جب کتاب کھولیں گے آپ کو یاد رہے گا۔ اس طرح دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہو جائے گا کہ کہاں پر کون سا اعراب لگتا ہے اور کیوں لگتا ہے، وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو خاص طور سے یہ ضروری ہے کہ جب آپ سیکھنے کا وقت ہے تو آپ پینسل سے نشان لگا لیں کہ کہاں پر کسرہ ہے، کہاں پر ضمہ ہے، کہاں پر فتحہ ہے، اس طرح دھیرے دھیرے یاد ہو جائے گا۔ اب دیکھیں آگے ترجمہ۔ والولی هو العصبۃ، اور ولی جو ہے وہ عصبہ ہیں۔ ومالک یخالفنا فی غیر الابی، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہم سے باپ کے علاوہ میں مخالفت کرتے ہیں۔ والشافعی فی غیر الابی والجدی وفی الثیب الصغیرۃ ایضا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ باپ اور دادا اور ثیبہ صغیرہ کے علاوہ میں بھی ہم سے مخالفت کرتے ہیں۔ وجہ قول مالک ان الولایۃ علی الحرۃ باعتبار الحاجۃ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی وجہ یہ ہے کہ ولایت آزاد پر ہے حاجت کے ہونے کی وجہ سے، اور حاجت ولا حاجۃ لانعدام الشہوۃ الا ان ولایۃ الابی ثبتت نصا، اور کوئی حاجت نہیں ہے شہوت کی نہ ہونے کی وجہ سے مگر یہ کہ باپ کی ولایت ثبتت نصا بخلاف القیاسی، نص سے ثابت ہے برخلاف قیاس کے۔ والجد لیس فی معنیہ، اور دادا اس کے معنی میں نہیں ہے۔ فلا یلحق بہ، تو ان کو اس میں نہیں ملایا جائے گا۔ قلنا لا بل ہوا موافق للقیاس، ہم نے کہا کہ نہیں بلکہ وہ قیاس کے مطابق ہے۔ لأن النکاح یتضمن المصالح، اس لیے کہ نکاح بہت سی مصلحتوں کو شامل کرتا ہے۔ ولا تتوفر الا بین المتکافئین عادۃ، اور یہ مصلحتیں نہیں کامل ہو سکتی، مکمل ہو سکتی مگر یہ کہ دو برابر والوں کے درمیان، عادتاً۔ ولا یتفق الکفو فی کل زمان، اور کفو ہر زمانے میں ملنا ممکن نہیں ہے۔ فاثبتنا الولایۃ فی حالۃ الصغر، تو ہم نے ولایت کو صغر کی حالت میں ثابت کر دیا، ہم نے ولایت کو بچپن کی حالت میں ثابت کر دیا، احرازا للکفو، کفو کا دھیان رکھتے ہوئے۔ وجہ قول الشافعی ان النظر لا یتم بالتفویض الی غیر الاب والجد لقصور شفقتہ وبعد قرابۃ،
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی وجہ یہ ہے کہ شفقت نہیں پوری ہوتی باپ اور دادا کے علاوہ کی طرف سپرد کر کے لقصور شفقتی ہی، شفقت کے نہ ہونے کی وجہ سے اور قرابت کی دوری کی وجہ سے۔ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي الْمَالِ، اور اسی وجہ سے مال میں تصرف کا مالک نہیں ہوتا، مع أَنَّهُ أَدْنَىٰ رُتْبَةً، اس کے باوجود یہ کہ وہ رتبے میں بہت ادنا ہے۔ فَلِأَنَّ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي النَّفْسِ وَإِنَّهُ أَعْلَىٰ وَأَوْلَىٰ وَإِنَّهُ أَعْلَىٰ أَوْلَىٰ، تو یہ جو ہے مالک نہیں ہوگا نفس میں تصرف کا، اور یہی اعلیٰ اور اولیٰ ہے۔ وَلَنَا أَنَّ الْقَرَابَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى النَّظْرِ كَمَا فِي الْأَبِ وَالْجَدِّ، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ رشتہ داری وہ شفقت کا باعث ہے جیسے کہ باپ اور دادا میں، وَمَا فِيهِ مِنَ الْقُصُورِ ظَهَرْنَاهُ فِي سَلَبِ وِلَایَةِ الْإِلْزَامِ، اور جو کچھ اس میں قصور ہے ہم نے اس کو ظاہر کیا ہے ولایت الزام کو سلب کر کے، بخلاف التصرف فی المال، برخلاف مال میں تصرف کے، لأنه یتکرر، اس لیے کہ وہ مکرر ہوتا ہے، فلا یمکن تدارک الخلل، تو اس میں خلل کا تدارک ممکن نہیں ہے، فلا تفید لولایۃ الا ملزمۃ، ومع القصور لا یثبت ولایۃ الالزام، تو فائدہ نہیں دے گی کوئی ولایت مگر کہ ولایت الزام، ومع القصور لا یثبت ولایت الزام، اور قصور کے ساتھ ولایت الزام ثابت نہیں ہوتی۔ وجہ قولہ فی المسألۃ الثانیۃ، ان کے قول کی وجہ دوسرے مسئلے میں یہ ہے، ان الثیابۃ سبب لحدوث الرأی، کہ ثیابت ثیبہ ہونا رائے کے پیدا ہونے کا سبب ہے، لوجود الممارست، ممارست کے پائے جانے کی وجہ سے، ممارست یعنی ایک دوسرے کے ساتھ میل جول، ممارست پائے جانے کی وجہ سے، فَأَدَرْنَا الْحُكْمَ عَلَيْهَا تَيْسِيرًا، تو ہم نے گھما دیا اس حکم کو ممارست کی طرف آسانی کرنے کے لیے، وَلَنَا مَا ذَكَرْنَا مِن تَحَقُّقِ الْحَاجَةِ وَوُفُورِ الشَّفْقَةِ، اور ہماری دلیل یہ ہے جو کہ ہم نے ذکر کیا، حاجت کا ثابت ہونا اور شفقت کا پورا ہونا، ممارستاً تحدث الرأی بدون الشہوۃ، اور کوئی ممارست رائے کو پیدا نہیں کرتی بغیر شہوت کے، فیدار الحکم علی الصغر، تو حکم کو دائر کر دیا جائے گا، گھما دیا جائے گا صغر پر، چھوٹے ہونے پر، ثم الذی یؤید کلامنا فیما تقدم، پھر وہ بات جو ہمارے کلام کی تائید کرتی ہے، فیما تقدم، جو کہ گزر چکی ہے، قولہ علیہ السلام، النکاح علی العصبات، نکاح عصبات کی طرف ہے، من غیر فصل، بغیر فصل کے، والترتیب فی العصبات فی ولایتہ النکاح کالترتیب فی الارث، اور ولایت نکاح میں عصبات میں ترتیب وراثت میں ترتیب کی طرح ہے، والابعد محجوب بالاقرب، اور دور کا رشتہ قریب کے رشتے سے محجوب ہوگا، پیچھے رہے گا، چھپا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب تشریح دیکھیں۔ اس عبارت میں دو مسئلے زیر بحث ہیں، اول یہ کہ ولایت کا حق کس کو ہوگا، دوسرا یہ کہ کس پر ہوگا۔ پہلے مسئلہ میں ائمہ کا اختلاف ہے، چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حق ولایت صرف باپ کو حاصل ہوگا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک باپ اور دادا کو حاصل ہوگا، اور ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک ہر ولی کو حق ولایت حاصل ہے، ہر ولی کو حق ولایت حاصل ہے، چاہے باپ ہوں، دادا ہوں، یا ان کے علاوہ یعنی چچا وغیرہ یا پردادا وغیرہ، ہر ولی کو ولایت کا حق حاصل ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ولایت کا حق کس پر ہوگا، اس بارے میں احناف کا مذہب یہ ہے کہ ولایت کا حق صغیرہ پر ہوگا، صغیرہ باکرہ ہو یا ثیبہ۔ باکرہ اور ثیبہ کا فرق تو آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا اگر آپ نے پہلے کے اسباق پڑھے ہیں، سنے ہیں۔ باکرہ وہ ہے جو کنواری ہو، اور ثیبہ یہ ہے جس کی پہلے ایک بار شادی ہو چکی ہو یا کتنی بار بھی شادی ہوئی ہو۔ ثیبہ کا مطلب جس کی شادی ہو چکی ہو، چاہے طلاق شدہ ہو یا بیوہ ہو۔ تو احناف کا مذہب یہ ہے کہ ولایت کا حق صغیرہ پر ہوگا، صغیرہ باکرہ ہو یا ثیبہ ہو،
چھوٹی باکرہ ہو یا طیبہ ہو، یعنی بچپن میں اس کی شادی ہوئی ہو پہلے بھی۔ اور شوافیہ کا مذہب یہ ہے کہ ولایت باکرہ پر ہوگی، صغیرہ ہو یا بالغہ۔ اس کو الگ الگ لکھ لیں، الگ الگ سیکشن میں چاہے بنا لیں، لکھ لیں، تینوں کے مسئلے الگ الگ تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلا مسئلہ دیکھیں تو پہلے مسئلہ میں ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حق ولایت صرف باپ کو ہوگا حاصل، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک باپ اور دادا کو ہوگا حاصل، اور ہمارے نزدیک ہر ولی کو حق ولایت حاصل ہوگا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ولایت کا حق کس پر ہوگا۔ اس بارے میں احناف کا مذہب یہ ہے کہ ولایت کا حق صغیرہ پر ہوگا، چاہے باکرہ ہو یا طیبہ، اور شوافیہ کا مذہب یہ ہے کہ ولایت باکرہ پر ہوگی، صغیرہ ہو یا بالغہ، یعنی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بالغہ ہو۔ تو حاصل یہ ہے کہ احناف کے نزدیک سبب ولایت صغر ہے، ولی ولایت کا حق حاصل ہونا یہ بچپنا ہے، صغر ہے۔ اگر کوئی بچی ہو، چھوٹی ہو، نابالغ ہو تو اس پر ولایت حاصل ہوگی، چاہے وہ باکرہ ہو یا طیبہ۔ اور شوافیہ کے نزدیک جو سبب ہے ولایت کا وہ بکر ہے، کنوارا ہونا ہے۔ اب 4 صورتیں پیدا ہو گئیں، 2 متفق علیہ اور 2 مختلف فی۔ متفق علیہ صورت یہ ہے جس میں ان دونوں ائمہ کا اتفاق ہے، وہ صورت یہ ہے کہ باکرہ صغیرہ، دوسرا طیبہ بالغہ، یعنی جس کی شادی پہلے ہو چکی تھی اور وہ بالغہ بھی ہے۔ 4 صورتیں پیدا ہو گئیں، تو 2 صورتیں تو یہ ہوئیں باکرہ صغیرہ، دوسرا طیبہ بالغہ۔ پہلی صورت میں احناف شوافیہ دونوں کے نزدیک ولایت کا حق حاصل ہوگا۔ پہلی صورت میں احناف اور شوافیہ دونوں کے نزدیک ولایت کا حق حاصل ہوگا، اور دوسری صورت میں دونوں کے نزدیک ولایت حاصل نہیں ہوگی۔ مختلف فی کی ایک صورت یہ ہے کہ باکرہ بالغہ ہو، یعنی کنواری اور بالغہ ہو، دوسری طیبہ صغیرہ ہو۔ تو پہلی صورت یعنی باکرہ بالغہ پر شوافیہ کے نزدیک تو ولایت حاصل ہوگی، احناف کے نزدیک نہیں، اور دوسری صورت یعنی طیبہ صغیرہ پر احناف کے نزدیک تو ولایت حاصل ہوگی اور شوافیہ کے نزدیک نہیں ہوگی۔ اب دلائل دیکھیں۔ پہلے مسئلہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دلیل یہ ہے کہ آزاد پر ولایت حاجت کی وجہ سے ہوتی ہے، آزاد پر ولایت حاجت ضرورت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور صغیر اور صغیرہ میں شہوت کے معدوم ہونے کی وجہ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ صغیر اور صغیرہ میں شہوت معدوم ہونے کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے کوئی حاجت نہیں ہے، لہذا ان پر ولایت حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ باپ کو ولایت کا حق کیوں دیتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ باپ کے لیے حق ولایت خلاف قیاس نص سے ثابت ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی 6 سالہ صاحبزادی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحیح قرار دیا، اس وجہ سے آپ کو ولایت کا حق دے دیا گیا۔ اور چونکہ دادا باپ کے معنی میں نہیں، کیونکہ دادا میں باپ کے مقابلے میں شفقت کم ہوتی ہے، اس لیے باپ کے ساتھ دادا کو لاحق نہیں کیا جائے گا۔ ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ ثبوت ولایت خلاف قیاس نہیں، بلکہ قیاس کے عین مطابق ہے، اس لیے کہ نکاح شامل کرتا ہے کچھ ایسی مصلحتوں کو جو کہ بہت ضروری ہیں اور اس میں ولایت ضروری ہے۔ وہ مصلحتیں جیسے ازدواجی رشتہ اور آپس میں کفو ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ مصلحتیں اور بھی ہیں جیسے ازدواجی کے علاوہ ایک دوسرے کی ذمہ داریاں اٹھانا، ایک دوسرے کے ماحول اور مزاج کو سمجھنا، یہ سب مصلحتیں ہیں جو کہ پوری ہونی بہت ضروری ہے اگر شادی ہو رہی ہو، نکاح ہو رہا ہو۔ تو یہ مصلحتیں کفو میں ہی ٹھیک طرح پوری ہو سکتی ہیں، اور کفو کا ہر زمانے میں ملنا ضروری نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے بچپن کے زمانے میں ولایت کو ثابت کر دیا تاکہ کفو کو محفوظ رکھا جا سکے، کیونکہ اگر بالغ ہونے کا انتظار کریں گے تو کفو فوت بھی ہو سکتا ہے، یعنی باپ دادا اگر بچپن میں اپنے حساب سے کفو کو دیکھ کر رشتہ کر دیں، نکاح کر دیں تو کفو قائم رہے گا، اور اگر بالغ ہونے کا انتظار کیا تو کفو ہو سکتا ہے وہ نہ ملے جو باپ دادا نے سوچا اور سمجھا تھا صحیح، کفو فوت ہو جائے گا۔ اور جب یہ بالغ ہو جائیں گے تو اپنی مرضی سے ضروری نہیں کفو میں نکاح کریں۔
اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ ولایت کا دار و مدار شفقت پر ہے، اور باپ دادا کے علاوہ کی طرف ولایت کا حق سپرد کرنے سے شفقت کامل نہیں ہوتی، اس لیے کہ باپ اور دادا کے علاوہ میں نقصان شفقت بھی ہے، باپ اور دادا کے علاوہ میں شفقت کی کمی بھی ہوتی ہے اور بعد قرابت بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باپ اور دادا کے علاوہ کو صغیر کے مال میں تصرف کا اختیار نہیں ہے۔ باپ اور دادا کے علاوہ کو چھوٹے بچے کے مال میں تصرف کا اختیار نہیں، باوجود یہ کہ مال مرتبہ میں کمتر ہے، تو پھر نفس جو مرتبے میں زیادہ بلند اور زیادہ اعلیٰ ہے، اس میں تصرف کا اختیار باپ اور دادا کے علاوہ کو بدرجہ اولیٰ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ قرابت سبب ہے شفقت کا، محبت کا، نرمی کا، جیسا کہ باپ اور دادا میں۔ رہی یہ بات کہ باپ اور دادا کے علاوہ میں شفقت کم ہے، تو اس کا فرق اس طرح کریں گے کہ باپ اور دادا جن میں کامل شفقت ہے ان کو ولایت اجبار اور ولایت الزام دونوں کا حق دیا گیا، اور باپ دادا کے علاوہ جن میں شفقت کم ہے ان کے لیے ولایت اجبار تو ثابت ہے، ولایت الزام ثابت نہیں۔ ولایت اجبار یہ کہ زبردستی کرنے کا حق ہونا، اور ولایت الزام یعنی جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہو کر ہی رہے گا، پھر ان کے علاوہ کچھ اور نہیں چلے گا، ان کے حکم کے علاوہ کوئی کسی اور کی مرضی چل ہی نہیں سکتی، تو یہ ولایت الزام ہے، یہ باپ اور دادا کو حاصل ہے، اور باپ اور دادا کے علاوہ کو یہ حقوق نہیں دیے جائیں گے دونوں۔ تو باپ اور دادا کے علاوہ جن میں شفقت کم ہے ان کے لیے ولایت اجبار تو ثابت ہے، ولایت الزام نہیں، یعنی وہ زبردستی تو کر سکتے ہیں لیکن جو انہوں نے کہہ دیا وہی ہو کر رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو جب قرابت سبب ہے شفقت کا اور ولایت کا دار و مدار شفقت پر ہے، تو جہاں شفقت پائی جائے گی وہیں ولایت کو ثابت کر دیں گے، باپ دادا ہوں یا ان کے علاوہ دوسرے رشتہ دار ہوں، جہاں شفقت محسوس ہو کہ شفقت ہے وہاں ولایت کو ثابت کر دیں گے۔ ولایت اجبار اور ولایت الزام میں فرق یہ ہے کہ جن کو ولایت اجبار حاصل ہے، ولایت الزام نہیں، ان کا کیا ہوا نکاح جو ہے لازم نہیں ہوگا، بلکہ بالغ ہونے کے بعد چھوٹے بچوں کو جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کو بلوغ کا اختیار حاصل ہوگا، بلوغ کا اختیار حاصل ہوگا، یعنی وہ اپنے نکاح کو خود فسخ کر سکتے ہیں۔ اور جس کو ولایت اجبار کے ساتھ ولایت الزام بھی حاصل ہے، اس کا کیا ہوا نکاح لازم رہے گا اور بالغ ہونے کے بعد بلوغ کا اختیار حاصل نہیں ہوگا، یعنی وہ اپنا نکاح فسخ نہیں کر سکتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قیاس کہ باپ اور دادا کے علاوہ کو صغیر کے مال میں تصرف کا اختیار نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ مال میں تصرف مقرر ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے، چنانچہ ولی نے ایک کو بیچا، اس نے دوسروں کو، دوسرے نے تیسرے کو، صغیر کے بالغ ہونے تک نہ جانے کہاں سے کہاں چلا جائے۔ بس اگر باپ دادا کے علاوہ نے صغیر کے مال میں تصرف کیا تو فعل کا تدارک ممکن نہیں، یعنی جو خلل واقع ہو جائے گا اس کا تدارک ممکن نہیں، اس کو ختم نہیں کر سکتے، اس وجہ سے تصرف فی المال میں ولایت الزام ہی مفید ہو سکتی ہے، اور باپ اور دادا کے علاوہ کو ولایت الزام حاصل نہیں، لہذا جب باپ دادا کے علاوہ کو مال میں تصرف کا حق بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ ولایت کا حق کس پر ہوگا۔ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ کہ سیبہ ہونا رائے کے پیدا ہونے کا سبب ہے، اس لیے کہ ممارست پائی گئی، پس جب سیبہ ذی رائے ہو گئی اور اپنے نفع و نقصان کو سمجھ سکتی ہے، اس پر ولایت کی کوئی ضرورت نہیں، وہ خود مختار ہے، لہذا سیبہ ہونے پر ہی آسانی کے لیے حکم دائر کر دیا گیا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ صغیر اور صغیرہ میں حاجت بھی ثابت ہے اور باپ دادا میں شفقت بھی کامل ہے، اور رہی یہ بات کہ ممارست رائے پیدا کر دیتی ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، ملنا جلنا، بات چیت، یہ رائے پیدا کر دیتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ بغیر شہوت کے ممارست رائے پیدا نہیں کرتی، تو حکم صغر پر ہی دائر کیا جائے گا، اس کا ولایت کا حکم صغر پر ہی دائر کیا جائے گا، چھوٹے ہونے پر ہی دائر کیا جائے گا، چنانچہ جب صغر پایا جائے گا تو ولایت ثابت ہوگی۔ پھر ولی کے سلسلے میں پہلے کے کلام کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، النکاح الی العصبات، نکاح عصبات کی طرف ہے، نکاح عصبات کے سپرد ہے۔ اس حدیث میں باپ دادا اور اس کے علاوہ میں کوئی فرق نہیں،
اور ولایت نکاح کے سلسلے میں عصبات میں ترتیب وہی ہوگی جو ترتیب وراثت میں ہے، چنانچہ اقرب الاولیاء بیٹا ہے، پھر پوتا، اسی طرح نیچے کی طرف، پھر باپ دادا، اور پھر اس کے اوپر سلسلہ وار ولی ابعد محروم رہے گا. یعنی اوپر کے رشتہ داروں میں، اوپر کے اولیاء میں باپ دادا، پردادا اور اس طرح چاچا وغیرہ یہ سب ہوتے ہیں، اور ولی ابعد محروم رہے گا جب تک کہ ولی اقرب ہو. ولی ابعد کو حق ولایت نہیں دیا جائے گا. واللہ اعلم بالصواب. اس کے بعد آپ کو کوئی اگر مسئلہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو دوبارہ سنیں، 3 بار سنیں، اور اس کے بعد میں نہ سمجھ میں آئے تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ لیں، میں ضرور کوشش کروں گی آپ کا جواب دینے کی. اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا سپورٹ ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.